محلے کی بڑی گلی کے موڑ پر 3-4 تانگے ہر وقت موجود رہتے ہیں، مگر اس روز میں موڑ پر آیا تو وہاں ایک بھی تانگا نہیں تھا۔ مجھے خاصی دور جانا پڑا اور جلدی بھی پہنچنا تھا، اس لیے تانگے کا انتظار کرنے لگا۔ تانگے تو بہت سے گزرے مگر سب لگے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے فیقے کوچوان کو اپنی طرف آتے دیکھا تو پکارا، بھائی فیقے، تانگا کہاں ہے؟ تانگا لاؤ نا۔ تانگا تو بابو جی آج نہیں جوڑا ہے، فیقے نے جواب دیا۔ میں نے دیکھا کہ فیقے کوچوان کا کوچوان اور پہلوان کا پہلوان تھا۔ اس نے آج شیو بھی نہیں بنایا تھا، اس کی آنکھیں بھی سرمے سے محروم تھی اور بوٹی کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا بات ہے فیقے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، بابو جی ایک کام ہے۔ ہاں ہاں کہو، میں نے کہا۔ کام یہ ہے بابو جی کہ آپ میرے بابا کو تو جانتے ہیں نا؟ فیقہ بولا، اس کی ایک آنکھ چلی گئی ہے۔ اوہو، مجھے دکھ ہوا۔ کیسی گئی؟ کیا کوئی حادثہ ہوا؟ جی نہیں، فیقے کے چہرے پر بول پن کا چھینٹا پڑ گیا۔ لال لال تو وہ ہر وقت رہتی تھی، وہ اس میں سے پانی بہتا رہتا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں، آپ تو بابا کے ساتھ کئی بار تانگے پر بیٹھے ہیں۔ تو بابو جی کل کیا ہوا کہ بابا مصری شاہ میں سے گزرا تو ایک حکیم سرما بیچ رہا تھا۔ بابا یہ سرما لے آیا اور ہمیں بتایا کہ اس نے آنکھ کی لالی جاتی رہے گی۔ حکیم نے خدا رسول کی قسم کھا کے کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ نہ جائے تو قیامت کے دن مجھے گردن سے پکڑنا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ حکیم خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچ میں ڈال رہا ہے تو ذرا سا لگا لیں۔ اماں نے بھی یہی صلاح دی۔ اس نے لقمان حکیم حکمت کا بادشاہ پڑھا اور حکیم اور آنکھ میں سلائی پھیر لی۔ بس پھر کیا تھا بابو جی، قسم کھا کر کہتا ہوں جب سے اب تک آنکھ لگی ہو۔ بابو جی اب تھک تو نہیں گئے؟ سگریٹ والے کی کرسی اٹھا لاؤں؟ اس وقت فیقہ مجھے ایسا لگا جیسے اس کے چوڑے چکلے سینے پر گڈھے کا حیران سر رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا، تم بھی حد کرتے ہو فیقے، اب آگے بھی کہو نا۔ فیقے کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی جاگی۔ وہ بولا، بس بابو جی خدا آپ کا بھلا کرے۔ رات تو چیخ چاخ کے گزار دی۔ پھر صبح کو محلے کے سارے کوچوان اکٹھے ہوئے تو ان میں سے چچا شیدے نے کہا کہ پوست کے ڈوڈے پانی میں ابالو اور اسی پانی سے آنکھ دھوئی پر بابا اسی طرح تڑپتا رہا۔ پھر کسی نے کہا کہ پالک کا ساگ ابال کر باندھا اور جب کھولا تو بابا نے صاف کہہ دیا کہ اب کیا جتن کرتے ہو، آنکھ کا دیا تو بجھ گیا۔ ہمارے گھر میں تو پٹس پڑ گئی بابو جی، اسے ایک اسپتال لے گئے، دوسرے میں لے گئے، دونوں میں جگہ نہ تھی۔ دوپہر کو راج گڑھ کے ایک کوچوان نے بتایا کہ اس کا سالہ میو اسپتال میں چوکیدار ہے۔ اس کی سفارش سے جگہ تو مل گئی پر برانڈے میں، وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں۔ پر بابو جی شام ہونے کو آئی ہے اور ابھی تک کوئی ڈاکٹر تو کیا کوئی نرس بھی ادھر نہیں آئی۔ آج صاحب لوگ ہیں، یہ دیکھیے ہاتھ باندھتا ہوں، میرے ساتھ چل کر کسی ڈاکٹر سے یہ کہہ دیجئے کہ صدیق کے مریض کو ذرا سا دیکھ لیں۔ میں نے کہا، وہاں ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عبدالجبار، ان سے میرا سلام کہو، کام ہو جائے گا۔ نہ ہوا تو کل میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اس وقت مجھے ایک دعوت پر جانا ہے، نام یاد کر لو، ڈاکٹر جبار۔ فیقے میرے بہت سے شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ پھر مجھے ایک خالی تانگا مل گیا۔ جب تانگا میو اسپتال کے صدر دروازے کے سامنے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ فیقہ ایک چوکیدار سے باتیں کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر جبار کا پتہ پوچھ رہا ہوگا۔ ایک بار جی میں آئی کہ ہسپتال میں جا کر جبار صاحب سے کہہ دو، مگر اب تانگا آگے نکل گیا تھا اور مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی تھی۔ کچھ دور جا کر گھوڑا پھسل کر گرا اور 10 منٹ تک گرا رہا۔ پھر جب اٹھا اور چلنے لگا تو یکاجک جبار صاحب کا سکوٹر میرے تانگے کے قریب سے زن سے گزر گیا۔ جبار صاحب، میں چلا یا مگر جبار صاحب میری آواز سے تیز نکلے۔ کوئی بات نہیں، میں نے سوچا کل کہہ دوں گا، کل پہلا کام ہی یہی کروں گا۔ رات کو میں گھر واپس آیا تو معلوم ہوا کہ فیقہ کوچوان آیا تھا اور کہہ گیا تھا کہ بابو آئے تو مجھے بلا لیں۔ میں نے سوچا اس دن کون بلائے، اگر جبار صاحب اسپتال ہی کو جا رہے تھے اور فیقے کا کام ہو گیا ہے تو شکریہ صبح قبول کر لوں گا، اور اگر کام نہیں ہوا تو بھی جو بھی کوشش ہو سکی صبح ہی کو ہوگی۔ صبح کو میں ابھی بستر سے نہیں نکلا کہ فیقے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا کہ رات جبار صاحب ڈیوٹی پر نہیں تھے، ان کی ڈیوٹی آج دن کی ہے۔ یعنی تمہارا باپ دسمبر کی سردی میں برآمدے ہی میں پڑا رہا؟ میں نے اپنی انداز میں تشویش ظاہر کی۔ جی ہاں،
وہ بولا، مگر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں بابو جی، آپ نے ہمارا گھر نہیں دیکھا، 10 سال سے چھپڑ میں پڑے ہیں اور اس کی آنکھ۔ میں نے پوچھا، وہ تو چلی گئی ہے بابو جی۔ فیکا یوں بولا جیسے اس کے باپ کی آنکھ کو ضائع ہوئے برسوں گزر چکے ہیں۔ میں نے کہا، جب آگ جا ہی چکی ہے تو بیچارے بڈھے کو اسپتال میں کیوں گھسیٹتے پھرتے ہو؟ وقت بھی ضائع ہوگا، روپیہ بھی ضائع ہوگا۔ فیکا بولا، بابو جی کیا پتہ آنکھ کے کسی کونے قدرے میں بینائی کا بھورا پڑا رہ گیا ہو۔ دیکھیے چولہا بجھ جاتا ہے تو جب بھی دیر تک راکھ میں ہاتھ نہیں ڈالتے، کیا پتہ کوئی چنگاری سلگ رہی ہو۔ میں اس بات سے چونکا۔ آج تک فیکے نے مجھ سے صرف چارے کی مہنگائی اور آٹے میں ملاوٹ کے موضوع پر باتیں کی تھیں۔ پھر وہ عاجزی سے بولا، ذرا سا میرے ساتھ چلیے۔ میرے جسم میں نیند بھی پوری طرح غائب نہیں ہوئی تھی۔ پھر نہانا تھا، شیو کرنا تھا، چائے پینی تھی۔ میں نے کہا، میں تمہیں اپنا کارڈ دے دیتا ہوں اور ڈاکٹر جبار کو دکھا دو، بڑے یار آدمی ہیں، فٹافٹ کام کر دیں گے۔ تمہارا باپ ایک بار وارڈ میں چلا جائے، پھر علاج کے لیے تو میں خود جا کر کہوں گا۔ وہ مجھ سے کارڈ لے کر یوں چلا جیسے دنیا جہاں کی دونوں دولت سمیٹ لیے جا رہا ہو۔ میں نے کارڈ پر لکھ دیا تھا، جبار صاحب اس کا کام کر دیجئے، بیچارہ بڑا ہی غریب آدمی ہے، دعائیں دے گا۔ اور مجھے یقین تھا کہ کام ہو جائے گا۔ ڈاکٹروں کو صرف اتنا ہی تو دیکھنا تھا کہ آنکھ پوری طرح بجھ گئی ہے یا تھوڑی بہت نمک باقی ہے۔ میں دن بھر گھر سے غائب رہا اور فیکا دن بھر میرے گھر کے چکر کاٹتا رہا۔ شام کو اس نے مجھے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے تو ہیں پر کوئی اندر نہیں جانے دیتا، کہتے ہیں باری سے آؤ اور میری باری آتی ہی نہیں۔ گھٹنا پجامے میں سے جھانک رہا ہوں تو باری کیسے آئے بابو جی؟ فیکے نے مجھے ایک بار پھر چونکا دیا۔ نہ جانے پہلے ان فیکے کے اندر یہ حساس فیکا اتنے برسوں سے کہاں چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ کل ضرور چلوں گا۔ اب تو شام ہو گئی ہے۔ دوسرے دن سویرے ہی مجھے شیخو پورہ جانا پڑ گیا۔ رات کو واپس آیا تو معلوم ہوا کہ فیکا آیا تھا۔ اس کے بعد 3 دن تک میں نے زیادہ وقت گھر میں گزارا مگر فیکا نہ آیا۔ چوتھے روز میں نے گلی کے موڑ پر ایک کوچوان سے فیکے کے باپ کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ اسے وارڈ میں جگہ مل گئی ہے۔ اتنے میں فیکا بھی آ نکلا۔ مجھے ذرا سی ندامت تھی، اس لیے جھوٹ بولنا پڑا۔ کیوں فیکا جبار صاحب نے کام کر دیا نا؟ وہ بولا، مگر بابو جی وہ تو مجھ سے ملنے ہی نہیں۔ میں نے فوراً کہا، میں نے انہیں فون کر دیا تھا۔ فیکے کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی جاگ اٹھی۔ جب بھی میں کہوں نرس بار بار یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ دیکھو بڈھے کو تکلیف نہ دو۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ میرے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے مگر ذہن ایک جیسے شکست کھا کر بھاگا جا رہا تھا۔ رات کو نیند نے ندامت دور کر دی مگر صبح ہی فیکا دروازے پر موجود تھا۔ بولا، آپ کی مہربانی سے داخلہ تو مل گیا تھا پر اب انہوں نے بابا کو کوٹ لکھپت کے اسپتال میں بھیج دیا ہے۔ یہ تو بڑا غضب ہوا بابو جی۔ آج میں اماں کو ساتھ لے کر گیا، 2 روپے گل ہو گئے، کچھ ہو سکے تو کیجیے۔ میں نے کہا، میں ابھی جا کر ڈاکٹر جبار کو فون کرتا ہوں۔ میں نے فون کیا بھی مگر ڈاکٹر صاحب نہ مل سکے۔ پھر مصروفیت میں بات آ گئی ہو گئی۔ بعد 6 روز بعد میں نے فیکے کو دیکھا تو سوچا کہ نظریں چرا کے ساتھ گلی میں مڑ جاؤں اور وہاں سے بھاگ نکلوں، مگر فیکا لپک کر میرے ساتھ آیا اور بولا، بابو جی سمجھ میں نہیں آتا آپ کے کس احسان کا بدلہ اتاروں گا۔ جھوٹ نے میری ندامت کو کان سے پکڑ کر ایک طرف ہٹا دیا۔ واپس آ گیا نا تمہارا بابا؟ فیکا بولا، واپس بھی آ گیا اور آپریشن بھی ہو گیا۔ جمعے کو پٹی کھل رہی ہے، دعا کیجیے۔ میں نے کہا، اللہ رحم کرے گا۔ پھر وہ جمعے کی شام کو آیا تو بولتے ہی زار رونے لگا۔ بابو جی غضب ہو گیا۔ پٹی کھلی تو پتہ چلا ایک آنکھ تو گئی ہی تھی، دوسری پر بھی اثر پڑ گیا ہے۔ کہتے ہیں اب پہلے آپریشن کا زخم ملے گا تو دوسرا آپریشن ہوگا اور دوسری آنکھ کا بھی ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اسے ساتھ لے کر سامنے ہی ایک دکان سے ڈاکٹر عبدالجبار کو فون کیا مگر بدقسمتی سے وہ فون پر موجود نہ تھے۔ پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ کل جا کر ڈاکٹر جبار سے ملوں گا۔ وہ اسپتال میں نہ ہوئے تو انہیں گھر میں جا پکڑوں گا۔ دوسرے دن میں جا تو نہ سکا، البتہ ڈاکٹر جبار کو فون ضرور کیا۔ وہ پھر غائب تھے۔ ادھر فیکا بھی غائب ہو گیا۔ شاید 2-2.5 ہفتے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکر لے کر آیا، بتایا کہ فیکا کوچوان آیا ہے۔ میں نے اسے کھڑکی میں سے دیکھ کر بالکل ہلدی ہو رہا تھا۔ میں نے نوکر سے پوچھا، کیا تم نے اسے بتا دیا کہ میں موجود ہوں؟ جی ہاں، نوکر بولا، بس میرے منہ سے نکل گیا۔ بڑے احمق آدمی ہو۔ میں نے اسے ڈانٹا اور کہا، جاؤ کہ 2 کپڑے بدل رہے ہیں، آتے ہیں۔
کپڑے تو میں نے بذر رکھے تھے، البتہ میں اپنے تیور بدلنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اچانک خیال آیا کہ کتنا جھوٹا آدمی نہیں ہوں، اور وہ پیسے یا 2 روپے یا چلو 2 لاکھ کی بھی بات نہیں، 2 آنکھوں کی بات ہے، اور میں جھوٹ بولے جا رہا ہوں۔ مجھے فیقے کے سامنے اعتراف لینا چاہیے کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ پھر میں نے فکرے سوچے جو مجھے فیقے کے سامنے اس انداز سے ادا کرنے تھے کہ اسے سچی بات بھی معلوم ہو جائے اور اسے دکھ بھی نہ ہو۔ میں باہر آیا تو فیقہ بولتے ہی زار زار رونے لگا۔ بابو جی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کی آواز بھر آ گئی۔ میرے سوچے ہوئے فکرے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئی۔ بمشکل میں نے کہا، فیقے بات یہ ہے۔ آنسوؤں سے بھیگا ہوا بچوں کی طرح گول گول سرخ چہرہ لیے فیقہ اٹھا اور بولا، بابو جی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں شکریہ ادا کروں تو کیسے کروں؟ میرا بابا ٹھیک ہو گیا ہے، اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، اسے بینائی اللہ نے دی ہے اور آپ نے دی ہے۔ آپ نے مجھے خرید لیا ہے بابو جی، قسم خدا کی میں عمر بھر آپ کا نوکر رہوں گا۔ اور میں نے ایک بہت لمبی بہت گہری سانس لے کر کہا، کوئی بات نہیں فیقے، کوئی بات نہیں۔